تو لوگ ہمیں کچھ دیتے ہیں؟ کچھ نہیں دے سکتے، ہم سے لے لیتے ہیں، ہمارا وقت ہم سے لے لیتے ہیں، ہماری توانائی ہم سے لے لیتے ہیں، بعض دفعہ اپنی رضا دینے کے لیے وہ ہم سے ہمارا ایمان لے لیتے ہیں۔ کتنا مہنگا سودا ہے جو ہم کرتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ لوگ بات کر رہے تھے بدعت کی، اگر کسی بدعت میں شریک ہو بھی گئے تو وہ کیا دیں گے آپ کو؟ مٹھائی کا ایک ڈبہ، ایک پاؤ مٹھائی، اور کیا دے دیں گے بتائیے؟ تو ایک پاؤ مٹھائی اگر انہوں نے دی اور ہم سے اطاعت چھین لی رسول کی، تو انہوں نے ہمارا بھلا کیا یا ہمارا نقصان کیا؟ وہ ہمارے دوست ہیں؟ کیا وہ ایک پاؤ مٹھائی کا ڈبہ اس قابل تھا کہ ہم اپنا عقیدہ اس پر کمپرومائز کر جائیں، ہم اپنے رسول کی اطاعت چھوڑ دیں؟ تو وہ تو اتنا ہی دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا دیں گے آپ کو؟ کچھ نہیں دے سکتے، نہ وہ کھلا سکتے ہیں، نہ پلا سکتے ہیں، نہ وہ آپ کی خوشیوں کو کم کرنے پر یا زیادہ کرنے پر قادر ہیں، کچھ وہ نہیں کر سکتے، بالکل بے بس ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ تم فقیر ہو، اللہ ہے غنی، تو یقین رکھیں اس چیز کے اوپر۔ ہم اپنے رب کا جب خیال کریں گے، تقویٰ کریں گے، تو اللہ کیا دے گا ہمیں؟ ہم کیوں کسی کی باتیں سنیں؟ ہم کیوں تعلق بگاڑیں کسی سے اللہ کی خاطر؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا، سب کچھ دے گا، ہماری تمناؤں سے، ہماری امیدوں سے بھی بہت بڑھ کے انشاءاللہ دے گا۔ وعد اللہ ہی، اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کبھی گھر بیٹھ کے ذرا کچھ سوچتی ہیں جنت کے بارے میں؟ خوب سوچا کریں، کیسے سجاؤں گی اپنی جنت کو، پھر کیا کروں گی، پھر کیسے بیٹھوں گی، پھر کتنی اچھی لگوں گی میں وہ سارے ہیرے جواہرات پہن کے۔ خوب سوچا کریں جنت کے بارے میں، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ نیک عمل نہ تلخی لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور حق بھی تلخی لے کر آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے۔ اس حق کی کڑواہٹ کو دیکھیں قرآن نے کتنی خوبصورتی سے دور کیا ہے نا، اتنا میٹھا قرآن ہے ہمارا، اتنی پیاری باتیں ہمیں بتاتا ہے، سارے دل صاف کر دیتا ہے کہ انسان عمل کرے دین پر۔ اگر کوئی کدورت آتی ہے، کوئی تلخی آتی ہے دل کے اوپر، تو پھر وہ قرآن پڑھ کے دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری تیوری چڑھی ہوئی ہوتی ہے یا موڈ آف ہوتا ہے، تو قرآن پڑھتے پڑھتے مسکراہٹ آنے لگتی ہے، اسی کہ جگہ جگہ جنت کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو دل فوراً انسان کا ہلکا ہو جاتا ہے، لائٹ فیل کرنے لگتا ہے انسان کہ الحمدللہ، اور دعا انسان کرتا ہے اپنے رب سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں تو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ قرآن میں تو وعدے بھی ہیں، قرآن میں تو وعیدیں بھی ہیں۔ وہی ڈریں گے جن کا کہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہے، اور جو اللہ سے ڈریں گے، اللہ سے تعلق قائم رکھیں گے، انہی سے اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، اچھے اچھے وعدے۔ اور جو اللہ سے نہیں ڈریں گے تو ان کے لیے تو جہنم کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اب دنیا کی مثال ہے جو کہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اس دنیا کی جو رونق ہے، اس کا جو بھی معاملہ ہے، جو یہاں چلت پھرت ہے لوگوں کی، تم دھوکہ مت کھانا اسے۔ تم دنیا کا حسن دیکھ کر، دنیا کی رونق اور اس کا آنا جانا لوگوں کا، اس کا گلیمر، اس کا گلٹس دیکھ کر تم دھوکہ مت کھانا۔ کیا حیثیت ہے اس دنیا کی؟ فرمایا الم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا؟ یہ ترا ہم ترجمہ تو کرتے ہیں کیا نہیں دیکھا، الم ترا کا مطلب ہوتا ہے نا دیکھنا، رآ، لیکن رائے جو لفظ بنا ہے یہ بھی اسی سے بنا ہے، تو اکثر اس کا ترجمہ آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ الم ترا کا کہ کیا نہیں تم نے سوچا، کیا نہیں تو نے غور کیا، اس کے لیے بھی یہ آتا ہے، یعنی کہ رائے کیا ہے تمہاری؟ ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے عقل سے دیکھنا، تو یہ رائے عقل سے دیکھنے والی چیز ہے نا، ہم کہتے ہیں میری رائے یہ ہے۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ رائے کا لفظ کہاں سے بنا؟ رآ سے بنا، کہ یعنی کہ میں اپنی عقل کی آنکھ سے یہ دیکھ رہی ہوں، جو اس وقت ہماری ان آنکھوں سے چیز اوجھل ہے، میری عقل مجھ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایسے ہوگا، تو ہم اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو یہ غور کرنے کے معنوں میں آتا ہے الم ترا، کیا نہیں تو نے غور کیا، ان اللہ، بے شک اللہ، انزل من السماء ماء، نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر وہ چلا دیتا ہے اس کے ذریعے سے نہروں کو زمین میں۔ سلکہ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا،
ینابیع نون با عین مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے چشمے کا پھوٹنا، نکلنا. کیا داخل کر دیتا ہے؟ ینابیع داخل کر دیتا ہے. کہاں؟ زمین میں. سبٹرینین واٹر کی بات کی جا رہی ہے. زمین کے نیچے جو پانی ہوتا ہے جو کہ جگہ جگہ پھوٹتا ہے پھر چشموں کی یا نہروں کی شکل میں، کیسے اللہ تعالیٰ اس کو اندر زمین میں داخل کر دیتا ہے، پھر جہاں موقع ملتا ہے وہ پھوٹ نکلتا ہے پانی. پھر کیا ہوتا ہے اس پانی کے ذریعے سے؟ ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں. ثم یہیج، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں. حاجہ یہیجو یہ بھی ازداد میں سے ہے، ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے دو بالکل مختلف معنی ہیں. حاجہ یہیجو کا مطلب ہوتا ہے حرکت میں آنا. اسی سے لفظ بنا ہے اردو کا ہیجان. ہیجان کہتے ہیں نا، ہیجان آ گیا کسی چیز کے اندر طوفان کی طرح. ہیجان یعنی کہ بہت ہائپر ہو جانے کو ہم کہتے ہیں نا، ہائپر، تو یہ اردو میں ہیجان کہتے ہیں. تو یہ ہیجان کے لیے آتا ہے، مراد ہے ہائپر ہونا، ہیجان آنا، یعنی امنگوں کا اور خواہشات کا عروج. ہیجان انگیز چیزوں کو کہا جاتا ہے، رونق والا ہو جانا. اور یہیجو کا مطلب، حاجہ یہیجو کا مطلب مرجھا جانا بھی ہوتا ہے. مرجھا جانا کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیجو، پھر دیکھتے ہو کہ تم کھیتیاں جو ہیں وہ پک کر سوکھ گئیں. فتراہ مصفرا، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئیں. ثم یجعلہ حطاما، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. حطاما، ح طا میم مادہ ہے، ریزہ ریزہ ہو جانا، چورا چورا ہو جانا. حطام کھانے کے ریزوں کو کہا جاتا ہے. کرمز ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ٹوسٹ کھا رہی ہیں تو اس پہ چھوٹے چھوٹے کرمز ہیں جو گر جاتے ہیں، یا روٹی کے ذرے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ حطام کہلاتے ہیں. کہ کیسے اللہ تعالیٰ ساری رونق کو جو ہے وہ سمیٹ لیتا ہے. کتنی دیر کی رونق تھی. جب کوئی پھول کھلتا ہے اس کو دیکھیں لگتا ہے اس پر تو کبھی خزاں آئے گی ہی نہیں، جیسے کبھی مرجھائے گا ہی نہیں، اس قدر خوبصورت لگتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں کیا رنگ رنگ کے پھول نکلے تھے. کہیں آپ واک کرنے کے لیے جائیں، اگر کوئی واکنگ ٹریک ہے تو اس پہ انہوں نے جگہ جگہ اتنے حسین پھول لگائے تھے، دیکھ کے طبیعت خوش ہو جاتی تھی. خوشبو ہی خوشبو مہک رہی ہوتی تھی فضا کے اندر ان پھولوں کی. رنگ اتنے حسین، وہ تازگی، وہ رونق ان کے اوپر. لگتا تھا یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. ایک دن دیکھا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، ہفتہ، 10 دن گزر گئے، وہ ویسے کے ویسے ہی رہے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین. پھر آپ دیکھیں آہستہ آہستہ پھر ذرا سے وہ کمزور پڑنا شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ مرجھانا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ زرد ہونے لگتے ہیں. پھر ایک دن آپ جا کر دیکھیں تو پوری کیاری خالی ہوتی ہے، مالی نے سب اکھاڑ کر پھینک دیا ہوتا ہے. تو ختم ہو گئے نا. ہمارا حال یہ نہیں ہے. ہم بھی آئے ہیں، کتنی دیر کی ہماری رونق ہے، کتنی دیر کی ہماری مجلس ہے. آج سے 50 سال کے بعد بتائیں ہم میں سے کتنے زندہ ہوں گے، کتنے ہم میں سے قبر میں جا چکے ہوں گے نا. یا 50 سال کا بھی بڑا آپٹمسٹک فگر ہے. کون کہہ سکتا ہے اگلے 10 سال کے بعد ہم میں سے کتنے زندہ ہوں گے. تو جب انسان اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے اور وہاں کی بہتری بھلائی چاہتا ہے، کوئی کام اس کو مشکل نہیں لگتا. کہتے ہیں کتنی دیر کی ہے. جو انجوائے بھی کر رہے ہیں کتنی دیر، اور جو انجوائے نہیں بھی کر رہے کتنی دیر. جو لوگوں کو راضی کر رہے ہیں اور عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں کتنا زندہ رہیں گے، اور جو لوگوں کے بجائے اللہ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں اور مشکلات اٹھا رہے ہیں وہ بھی کتنا زندہ رہیں گے. جانا تو سبھی کو ہے نا. تو فرمائے ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، در حقیقت اس میں سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ تم رب کو راضی کرو. تم یہ دیکھ لو کیا حقیقت ہے دنیا کی. ہر کمال کو زوال ہے، ہر جمال کو زوال ہے. یہاں پر کوئی حسن باقی نہیں رہتا، کوئی کمال باقی نہیں رہتا، کوئی رونق باقی نہیں رہتی. آپ گھروں کا حال دیکھ لیں. جب ایک گھر ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، کیا رونق حسل بسل ہوتی ہوں گھروں کے اندر، بھرے گھر جن کو کہ ہم کہتے ہیں. پھر بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایمٹی نیسٹ سنڈروم. ایک ایک کر کے بچے جانا شروع ہوتے ہیں. ایک گیا، پھر دوسرا گیا، پھر تیسرا گیا.
سب چلے گئے، اور وہ جو اس قدر انرجیٹک تھے مرد اور عورت، وہ میاں اور بیوی، وہ ماں اور وہ باپ، اب وہ مرجھانا شروع ہوئے، پھر ان کے اوپر بڑھاپا آنا شروع ہوا، پھر وہ کمزور ہو گئے، پھر وہ لاٹیاں ٹیکتے پھرتے ہیں اس گھر کے اندر، در و دیوار دیکھتے رہتے ہیں، خالی گھر، رونق ختم ہو جاتی ہے نا۔ یہ دنیا کی رونق کتنی دیر کی ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس صرف فکر جو ہے، جو فکر ہمیں اندر سے کھا جائے وہ یہ کہ اللہ کرے ہم حق پر ہوں، ضد کا شکار نہیں ہونا، تعصب کا شکار نہیں ہونا، یہ نہیں کہنا کہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ مجھے دکھا دے، مجھے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، مجھے کسی کی شخصیت کی پرستش نہیں کرنی، اللہ میں تو تجھ کو راضی کرنا چاہتی ہوں اور میں تو رسول کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں۔ بس یہ ہماری تمنا ہے نا، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نہ کرے کہ شیطان ہمیں کہیں بیچ راستے میں اغوا کر کے در ادھر کہیں لگا دے۔ علی رضی اللہ عنہ سے کسی کافر نے کہا کہ علی، کیوں زندگی تنگ کرتے ہو اپنے اوپر؟ کیوں تم اپنے اوپر اتنی پابندیاں لگاتے ہو؟ یعنی سوچے نا، ہر چیز اویلیبل تھی، شراب بھی اور شباب بھی، اور کیا نہیں تھا؟ تو کہا کہ کیوں بچا بچا کے رکھتے ہو اپنے آپ کو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ کوئی آخرت آئے گی؟ تمہارا کوئی حساب کتاب ہوگا؟ کیا یہ سمجھتے ہو تم؟ تو وہ تو ہونا نہیں، تو جو مزے کرنے ہیں دنیا میں کرو۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس پر جواب دیا کہ چلو ٹھیک ہے، بالفرض تمہاری بات درست ہے، یہ مان لیا کہ آخرت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تو میرا کتنا نقصان ہوا؟ چند سالوں کا نقصان ہوا، چلو چند سال میں نے انجوائے نہ کیا، لیکن اگر آخرت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تم اپنا سوچ لو کہ تم نے اس کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ تو واقعی ان سب چیزوں کے اندر ایک عبرت ہے عقل والوں کے لیے کہ دیکھ لو، اس ٹیمپرری گلیمر، اس ٹیمپرری گلٹس کے پیچھے کیوں اپنی دنیا اور اپنی آخرت جو ہے وہ تم کھپا رہے ہو۔ اصل خوش قسمت کون ہے؟ دعا کس کی کرنی چاہیے؟ اس کا ذکر آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے؟ بس اتنا جملہ، انکمپلیٹ سینٹنس، ایک کوشچن پوچھ کے چھوڑ دیا۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، آپ دیکھیں کیسے قرآن انوالو کرتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو، پورا اس کو اپنے پڑھنے والوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے، سوال جواب ایسے کرتا ہے کہ ان کا ذہن بھی کھلے، وہ بھی خود سوچیں۔ اچھا بتاؤ، وہ شخص جس کا کہ سینہ اللہ نے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، تو کیا بتاؤ کہ اس سے خوش قسمت اور کون ہے؟ اس سے زیادہ غنی اور کون ہے؟ اس سے زیادہ دولت مند اور اس سے زیادہ پسندیدہ اور محبت کے قابل اور کون ہے؟ بتاؤ۔ شرح اللہ صدرہ، کھل گیا اس کا سینہ، وسعت آ گئی اس کے سینے کے اندر، کچھ مشکل نہیں لگتا اس کو، ساری گرہیں جو ہیں وہ حل ہو گئیں، ساری مشکلات جو ہیں وہ ڈیزالو ہو گئیں، کوئی اندر جو ہے وہ ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی اندر کوئی مینٹل بیریئر نہیں بچا، کوئی رکاوٹ نہیں، کھل گیا سینہ، وسیع ہو گیا اس کا۔ کس چیز کے لیے؟ للاسلام، اسلام کے لیے۔ یقین ٹھک گیا اس کے دل کے اندر، اسی میں میری بہتری ہے، میرا دل مطمئن ہے کہ یہی حق ہے۔ آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کا نقصان بالکل غیر اہم۔ ہو سکتا ہے کہ آنکھ رو رہی ہو لیکن دل مطمئن ہوتا ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ دل دکھتا ہے لوگوں کی باتوں سے، کوئی پتھر تو نہیں آ جاتا انسان کے دل کی جگہ پر، لیکن وہ اطمینان جو ہوتا ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے، ایک پرسکون سا رنج ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، پرسکون سا رنج؟ ہے کوئی ایسی چیز دنیا میں؟ جی ہاں، پرسکون سا رنج ہوتا ہے۔ جیسے جب آپ کے بچے کو انجیکشن لگ رہا ہوتا ہے، آپ کتنی خوش ہوتی ہیں۔ بچے کی تکلیف سے تکلیف بھی بہت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہے کیسے روتے ہیں نا اتنے چھوٹے چھوٹے، لیکن ماں کیسے کس کے گود میں پکڑتی ہے اس کو، ہے نا، کس کے پکڑتی ہے، ڈاکٹر سے کہتی لگائیں اس کو انجیکشن۔ تو بچے کی تکلیف سے تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اندر سکون بھی ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے ویکسینیشن کا مرحلہ حل ہوا۔ تو مومن کی مثال ایسی ہے، اذیت ہو رہی ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اندر سکون کہ چلو شکر ہے، کوئی بات نہیں،
ہو تو رہا ہے نا، فائدہ میرا ہی ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک انداز ہے، اور اگر ہم میں سے کسی میں تقویٰ ہے تو ہم نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا۔ ایک خاتون تھیں، ان پہ بہت بڑا غم پڑا، کہنے لگیں کہ جب مجھ پہ غم پڑا تو مجھ کو لگا جیسے کہ اللہ نے میرے دل پر ہاتھ پہلے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد وہ صدمہ میرے اوپر ڈالا۔ تو صدمے کی تکلیف تو ہوئی لیکن سکون غارت نہیں ہوا، اللہ سے تعلق نہیں ٹوٹا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنا کر لیتا ہے۔ مشکلات تو دنیا کا حصہ ہے نا، کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو دنیا میں جس پر کوئی مشکل نہ آئی ہو، لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے کہ دل کھل جائے اسلام کے لیے، اس کی خوشی اور اس کا اطمینان یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ سب آپشن میں سب سے آسان آپشن جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننا لگتا ہے، اور جب اس طرح دل کھلتا ہے انسان کا تو نہ ریزنٹمنٹ ہوتا ہے، نہ ریگریٹس، نہ سیلف پٹی، نہ غصہ، نہ افسوس، نہ خود پر رحم آتا ہے، نہ خود پہ ترس، او پور می، ہے میں بیچاری، یہ آتا ہی نہیں دل کے اوپر۔ انسان کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کرنا تو یہی ہے مجھ کو۔ کلیئر کانشیس ہونا، ضمیر کا مطمئن ہونا، آئی ایم ٹرو اینڈ فیتھفل ٹو مائی لارڈ، میں اپنے رب کے ساتھ سچی ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ اس سے زیادہ پرسکون کیفیت اور کیا ہوگی کہ میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ جھوٹ یا منافقت پر مبنی نہیں ہے۔ لوگوں کی نظروں کا کیا ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے انسان، اتنے فکل ہیں یہ جو معبود بناتا ہے انسانوں کو، وہ کب چین سے رہ سکتا ہے؟ آج سر پر بٹھائیں گے، کل وہ جوتے کی نوک پر رکھیں گے، آپ کو آزما کے دیکھ لیجئے آپ، آج جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، کل سر پہ چڑھا کے بٹھا دیں گے آپ کو۔ انسانوں کا تو یہ معاملہ ہے، ایسے متلون مزاج ہوتے ہیں، ایسے مزاج ان کے چینج ہوتے ہیں۔ بیسٹ سے بیسٹ کو لے آئیے ذہن کے اندر، اپنی ماں کو لے آئیے، کبھی ڈانٹ دیں گی کبھی سینے سے لگا لیں گی۔ اپنے شوہر کو آپ لے آئیے، کبھی بات نہیں کرنا چاہیں گے آپ سے، ڈانٹ رہے ہوں گے آپ کو، کبھی وہ لاڈ آئے گا آپ کے اوپر۔ بچوں کا دیکھ لیجئے، کبھی ایک بات آپ کی نہیں مانیں گے، تنگ کریں گے، کبھی ایسے فرما بردار ہو جائیں گے کہ لگتا ہے کہ ان سے پیارا تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اور سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، لیکن دو چیزوں میں اگر اسٹیبلٹی ہو تو انسان اس کو برداشت کر جاتا ہے۔ ایک کیا، اللہ کی نظر سے نہ گرے انسان، اللہ کی نظر سے نہ گرے، اور دوسرے اپنی نظروں سے نہ گرے۔ اپنے اندر جو ضمیر کی چبھن ہوتی ہے نا، یہ انسان کو مار ڈالتی ہے اندر سے۔ تو اگر ضمیر کی چبھن سے کوئی محفوظ ہے تو وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک کیسٹ تھا، اس میں اتنا اچھا انہوں نے ایک مصرع سنایا، انہوں نے کہا کہ ہر داغ ہے اس دل پر سوائے داغ ندامت کے۔ شرمندگی کا داغ نہیں ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے بہت شرمندہ ہیں، باقی اور دوسرے داغ بہت ہیں دل کے اوپر۔ تو یہ اللہ کے آگے شرمندگی کہ اللہ ہم نے تیری بات نہیں مانی، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس پہ دل کھل گیا، جس کا دل کھل جاتا ہے وہ چلتا ہے۔ علی نور من ربہ، نور ہی نور ہے اس کی زندگی میں، اس کے رب کی طرف سے۔ کوئی شک کے سائے نہیں ہیں، کوئی جالے نہیں ہیں، کوئی ظلمات نہیں، کوئی اندھیرے نہیں، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی۔ اس لیے کہ اس نے اللہ کے کلام کو اپنا امام بنایا ہوا ہے۔ چراغ کو تصور میں لے کر آئیے، آج کل تو لائٹ بھی جیسے جاتی ہے تو موم بتیاں ہم جلاتے ہیں، موم بتی اگر آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے تو سایہ کہاں پڑے گا؟ پیچھے کی طرف جاتا ہے سایہ۔ اور اگر آپ نے موم بتی پیچھے رکھی ہے، اگر آپ نے چراغ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے تو سایہ کہاں پڑے گا؟ آگے پڑے گا۔ تو ہم آگے رکھتے ہیں نا، قرآن کو انشاءاللہ آگے رکھنے کی ضرورت ہے۔ جو سائے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں سارے، اور انسان اپنا راستہ آرام سے دکھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کو انسان اب قرآن کے نور میں دیکھتا ہے، اور قرآن کا نور جو ہے نا یہ ریئل لائٹ ہے، حقیقت دکھاتا ہے قرآن ہم کو۔ لائٹیں بھی تو طرح طرح کی ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ جائیں اپنا دوپٹہ ڈائی کروانے کے لیے تو وہ بعض دفعہ ڈائر پوچھنے کے باجی وہ دن والا ڈائی کرنا ہے کہ رات والا ڈائی کرنا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یعنی کہ دن کی روشنی میں وہ رنگ مختلف لگتا ہے، اور جو یہ آرٹیفیشل لائٹس ہوتی ہیں نا، سورج کی روشنی میں وہ رنگ مختلف لگتا ہے، اور وہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں یا بلب کی روشنی میں رنگ مختلف لگتا ہے۔ صبح کو میچ کرے گا، شام کو لگے گا آپ کو میچ ہی نہیں کر رہا، یہ کیا ڈائی کر دیا؟ تو وہ پہلے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کون سا والا رنگ چاہیے۔
تو ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمیں کون سا صبغت اللہ چاہیے، کون سا اللہ کا رنگ چاہیے. جو قرآن رنگ دکھا رہا ہے وہ رنگ چاہیے، یا لوگ جو آرٹیفیشل لائٹ کے اندر نقلی مصنوعی روشنیوں میں ہمیں اللہ کا رنگ دکھا رہے ہیں وہ رنگ چاہیے. پہلے اصل چیز جو ہے نا دل کا ارادہ، ہم کیا چاہتے ہیں. اور جو ہدایت چاہے گا اللہ نہیں گمراہ کرے گا. یاد رکھیے یہ بات. کتنا بھی چھوٹا چراغ ہمارے اندر روشن ہوا ہو، بہت سا اندھیرا وہ دور کر دے گا. چلتا پھرتا نور بن جاتا ہے انسان خود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. یہ جو آیت ہم کر رہے ہیں یہ آپ نے پڑھی. اس کے بعد تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نور جب سینے میں آتا ہے تو سینہ اس کی وجہ سے کھل جاتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس حالت کی کوئی علامت بھی ہے جس سے اس کو پہچانا جائے؟ ٹھیک ہے، ہم سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر نور آ گیا، لیکن اس کا اظہار بھی تو ہوگا. دل کی کیفیت نظر تو نہیں آتی. جیسے کہ بیج زمین میں دبا ہوا ہوتا ہے، نظر تو نہیں آتا. وہ بیج جب نکلتا ہے، درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اس پر پھل لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آم کا بیج بویا تھا کسی نے، یا چیکو کا، یا کینو کا، یا جس بھی چیز کا. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا جو دھوکے اور فریب کی جگہ ہے اس سے طبیعت کا ہٹ جانا اور اچاٹ ہو جانا، یعنی زندگی میں زہد کی صفت آ جانا، اور آخرت جو ہمیشہ قیام کی جگہ ہے طبیعت کا اس کی طرف رجوع ہو جانا، اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا. یہ کیفیت ہوتی ہے اور یہ علامت ہوتی ہے دل کے کھل جانے کی. تو فرمایا کہ وہ شخص جس کا کہ سینہ شرح اللہ صدرہ، اللہ نے کھول دیا اس کا سینہ. خود یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کھول دے سینہ. ہم دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وہی چیز ہے، کشادگی آ گئی، وسعت آ گئی، ظرف بھی وسیع ہو گیا، وسیع الذہن، وسیع النظر، وسیع الدل ہو گیا انسان. لارج ہارٹیڈ ہو گیا، فار سائٹڈ ہو گیا، براڈ مائنڈڈ ہو گیا. یہ فائدہ ہوتا ہے اسلام میں داخل ہونے کا. لبرل ہو جاتا ہے انسان اور لبریٹڈ ہو جاتا ہے. آزادی کا اس کو احساس ہوتا ہے. لگتا ہے بہت سی بیڑیاں، بہت سے شیکلز کاٹ دیے، فری ہو گئے ہیں، جیسے آزاد ہو گئے. اور جتنا انسان توحید پر کمپرومائز کرتا ہے اور جتنا زیادہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اتنی جکڑ کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے، پابندی محسوس ہوتی ہے. سب سے ہلکی پابندی وہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، حقیقت ہے یہ. اور سب سے مشکل پابندیاں جو انسان لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز امپاسبل نہیں رکھی ہے قرآن کے اندر. اپنی شریعت میں ہلکی شریعت ہے. اپنی خواہش سے انسان اپنے اوپر اس سے کہیں بڑھ کر پابندیاں لگاتا ہے، کہیں بڑھ کے. وہ اڑنا چاہتا ہے خواہش کے حساب سے. کتنا مشکل کام ہے اڑنا. ابھی پچھلے ہی دنوں اخبار میں آرٹیکل آیا تھا کہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے پلانٹ ارتھ کے نام سے، اور اس میں جو مشکلات اٹھائی ہیں وہ آپ ذرا پڑھیں کہ وہ کیسے سب فریزنگ ٹیمپریچرز میں ایک چھوٹے سی کٹیا کے اندر 2 ہفتے 3 ہفتے انہوں نے کیسے گزارا کیا ہے. اکیلے، بالکل 2 لوگ. آپ کہیں گے 2 اکیلے کیسے؟ ہاں تو 2 تو اکیلے ہی ہوتے ہیں نا. کتنے ہوتے ہیں 2؟ اور کوئی انسولیشن نہیں، کچھ نہیں. اور پڑھیں کیا لباس پہن کے انہوں نے گزارا کیا، کتنی دقت اٹھائی. اس لیے کہ خواہش تھی نا ایک کہ ہم ذرا دنیا کے بارے میں علم تو حاصل کریں. نہ بھی کرتے تو جہنم میں تو نہ جاتے. لیکن اٹھا رہے ہیں نا دقت، یعنی کہ اپنی قوت برداشت کو ایکسٹریم پر لے جا کر اس کو ٹرائی کر رہے ہیں. تو اتنی ایکسٹریم پر تو اللہ ہم کو لے کر بھی نہیں جاتا. اتنی مشقت تو ہم پہ ڈالتا بھی نہیں. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. تو ایک دفعہ دل کھل گیا، سب پر چلنا آسان ہے. لیکن اس کے مقابلے میں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. افسوس، آپ سوچیں کتنی بدقسمتی. قاسیتی قلوبہم من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر
سے ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے بجائے کہ نرمی آتی. یہ کس دل کے ساتھ ہوتا ہے؟ کون ایسا پتھر دل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے اندر شدت کا تکبر اور تعصب ہو، عزت و شقاق، ضد اور ہٹ دھرمی. اس نے ارادہ ہی نہیں کیا حق دیکھنے کا. اسے کوئی مطلب نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے. اہدنا صراط المستقیم جب وہ پڑھتا بھی ہوگا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے پڑھتا ہوگا کہ میں تو ہوں ہی سیدھے راستے پر، مجھے کیا کرنا ہے سیدھے راستے کی تلاش کر کے. وہ اپنی نظروں میں بڑا بلند ہے، پرفیکٹ ہے بالکل. اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں غلطی بھی کر سکتا ہوں. تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا دل نرم نہیں ہوتا، سخت سے سخت تر ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن جذب نہیں ہوتا جا کر. قرآن کو اپنے پیچھے چلانے والے لوگ، اپنی گمراہیوں کی دلائل نکالنے والے لوگ قرآن سے. تو فرمایا گیا کہ افسوس ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے سخت دلوں کے اوپر. سخت ہونے والے دل، اور وہ بھی کس چیز سے رہے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ وہ کوئی شیطانی باتیں نہیں سن رہے، لہو الحدیث نہیں سن رہے، اللہ کا کلام سنتے ہیں اور دل ان کے پتھر سے پتھر ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ان کا حال ہے. جیسے آپ دیکھیں پانی پڑتا ہے مٹی پر، مٹی نرم ہو جاتی ہے، جذب کرتی ہے، اور پانی کو سیمنٹ کے اوپر ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ جتنا زیادہ آپ سیمنٹ پر پانی کو ڈالیں گے سیمنٹ اتنا سخت ہوتا چلا جائے گا. تو کچھ دل ایسے ہوتے ہیں اتنے سخت، جتنا قرآن ان کے اوپر پڑتا ہے اتنے وہ سخت ہو جاتے ہیں. اور یہ سختی اس وقت آتی ہے جب دل سے خوف نکل جائے اللہ کا. یا یہ انسان سوچ لے کہ اب مجھ جیسی معزز ہستی، اس کا تو کوئی جہنم میں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے لیے فرض کر لیا کہ میں تو جنتی ہوں ہی، باقی لوگ فکر کریں اپنی. جب یہ سوچ لیتا ہے انسان، پھر دل کیوں پگھلے گا اس کا قرآن پڑھ کے؟ جس دن دل آپ کا ڈرنا چھوڑ دے قرآن پڑھ کے، اس دن سمجھ جائیں کہ دل آج سے سخت ہونا شروع ہو گیا ہے. جب ڈرنا لگے، جب جنت پڑھ کر سوچے کہ ہاں یہ کون سی بڑی چیز ہے، یہ تو ہے ہی میرے لیے، اور جہنم کی آیات پڑھ کر سوچیں کہ میرا اس سے کیا تعلق، میں کون سی جانے والی ہوں جہنم میں. پتہ نہیں ان کافروں وافروں کے لیے یا اڑوس پڑوس والوں کے لیے، میں نہیں جانے والی جہنم میں، چلیں آگے چلتے ہیں. ہاں بیچارے پتہ نہیں کون ہوں گے جو جائیں گے. اگر یہ دل میں خیال آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر سے دل سخت ہو رہے ہیں. تو اللہ سے پھر دل نرم ہونے کی دعا کیجیے کہ اللہ میرا دل نرم کر دے. ایک شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر تو دل میں نرمی آ جائے گی. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ کچھ علامات ہوتی ہیں بدبختی کی، شقی ہونے کی کچھ علامات ہوتی ہیں. اس میں سے ایک ہے قسوۃ القلب، دل کا سخت ہو جانا. ایک ہے جمود العین، آنکھ کا جامد ہو جانا، آنسو نہ نکلیں اللہ کا ذکر سن کے. قلت الحیا، حیا کا کم ہو جانا، شرم نہ آئے گناہ کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے، بدگمانی کرتے ہوئے، زبان درازی کرتے ہوئے ذرا نہ شرم آئے. قلت الحیا. حب الدنیا، دنیا کی محبت، یہ بھی دل کو سخت کر دیتی ہے. اور طول العمل، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی پلاننگز، لمبی لمبی امیدیں. تو دنیا کی محبت سے تو دل میں سختی آئے گی، حقیقت ہے. بے جان مردہ چیزوں سے محبت کریں گے تو دل بھی بے جان اور مردہ ہوگا. کتنا بھی بڑا ہیرا ہو، ہے تو پتھر. اتنا ہیرا پیارا ہو گیا، اس قدر محبت ہے زیور سے. سونا کتنا بھی مہنگا ہو، ہے کیا؟ دھات ہی تو ہے، میٹل، بے جان مردہ. گھر کتنے بھی حسین ہوں، ہیں تو پتھر کے بنے ہوئے نا، سیمنٹ کے در و دیوار ہیں. ان چیزوں سے اتنی محبت کرنا کہ انہی کے بارے میں اٹھتے بیٹھتے سوچتے رہنا اور اللہ کی نافرمانی تک پر آمادہ ہو جانا، یہ چیز دل کو سخت کر دیتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہے دنیا کی محبت، دوسری طرف ہے ضمیر کی چٹکی. اب زندگی میں گناہ کو یا حرام کو مجبوری کا نام دے کر شامل تو کیا ہوا ہے ریگولر بیسس کے اوپر.
ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، ہم کو اس سے ڈر لگتا ہے، کبھی مصلحت کا نام دے دیا، کبھی کسی کے دل نہ ٹوٹنے کا نام دے دیا، سب کے دل رکھ لیے، سب کے حق ادا کر دیے، بلکہ اتنی محبت کی لوگوں سے کہ اللہ کا حق بھی لے کر انہیں کو دے دیا۔ اطاعت نہیں کرتے اللہ کی، اللہ کو ناراض کرنا منظور ہے، لوگوں کو نہیں۔ اب اندر ضمیر ملامت تو کرتا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ پھر قرآن کو ایک ہابی کی طرح پڑھتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے، کہ چلو اپنا ہم کم از کم جا کے وہاں نمبر لگوا دیں، حاضری لگوا دیں کہ ہم نے بھی فلاں قرآن کی مجلس میں 20 سال شرکت کی۔ کس نیت سے آتے ہیں کہ بس ہم صرف ثواب حاصل کر لیں گے، تھوڑا سا بس ذرا سن لیں گے، ذرا سی کوئی نیکی،